الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہی تھا جاء رجل من الانصار انصار صحابہ میں سے ایک صحابی حاضر ہوا فسلم علیہ اس نے آپ کو سلام عرض کیا اور پھر چند ایک سوالات کیے ان میں ایک سوال یہ بھی کیا من اکیس الناس اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے سمجھدار سب سے ذہین اور سب سے ذمہ دار شخص کون ہے ایک روایت کے یوں الفاظ ہیں وَأَحْزَمُ النَّاسِ سب سے سمجھدار اور سب سے زیادہ ذمہ دار کون ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثرهم للموت ذکرا وله استعدادا اولئک الاکیاس وفي لفظ ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة فرمایا سب سے سمجھدار وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد بھی رکھتا ہے اور اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے صرف یہی سمجھدار ہیں دنیا کی عزت انہی کے نصیب میں ہوگی اور آخرت کے اعزاز بھی اللہ انہی کو نصیب فرمائے گا سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے امام کائنات علیہ السلام کے ایک ایک بات اس لائق ہے کہ انسان اس پہ غور و فکر کرے سوچے کہ میرے پیارے نبی علیہ السلام مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں بالخصوص جہاں اللہ رب العزت نے رزق کا تذکرہ کیا ہے اور اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے ساری زمین آپ کے لیے بنائی ہے جہاں چاہو رزق کی تلاش کرو تو اللہ کے کلام کے اندر بھی ایک شان پائی جاتی ہے کہ میں نے جب آج سوچا کہ اپنے ان بھائیوں کو جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے دنیا کے کس کس کونے سے رزق حلال کی تلاش میں عبادت کے لیے رزق حلال کی تلاش کے لیے برکت کے لیے ان دیار میں پہنچے ہوئے ہیں تو اللہ کے کلام سے مجھے سمجھ میں آئی کہ ان کو اللہ نے ایک خاص پیغام دیا ہے وہ قرآن کا پیغام بھی ہے وہ حدیث کا پیغام بھی ہے پہلے آپ قرآن کے الفاظ سنیے کس محبت کے ساتھ اللہ رب العزت نے کہا
هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے اس قابل بنایا ہے کہ تمہارے قدموں کے نیچے رہتی ہے۔ اس مٹی سے ہم پیدا ہوئے، اسی سے اللہ نے ہمارے رزق کے اسباب پیدا کیے، اسی کے اندر پیٹرول رکھا، اسی کے اندر گیسز رکھے، اسی کے اندر معدنیات رکھی، اسی کے اندر پانیوں کا ذخیرہ رکھا، اسی سے میرے اور آپ کے خمیر کو اللہ رب العزت نے اٹھایا، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ اس نے زمین کو تمہارے لیے اس قابل بنایا ہے کہ تم اس پہ رہتے ہو، تمہارے لیے یہ مطیع و فرما بردار ہے۔ نہ صرف یہ کہ مطیع و فرما بردار ہے، کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ زمین ہمارے لیے ماں کی گود کی طرح ہوتی ہے، اس سے ہم پیدا بھی ہوتے ہیں، جب ہم فوت ہو جاتے ہیں ہماری لاش کو ماں باپ بھی نہیں سنبھالتے، تو زمین زبان حال سے کہتی ہے مجھ سے تو نے تیری خاک کو اٹھایا گیا تھا، آج تجھے کوئی نہیں سنبھالتا تو میں ہوں، میں تیری لاش کو بھی اپنے قدموں میں جگہ دیتی ہوں۔ پوری زندگی قدموں کے نیچے رہتی ہے، پھر ماں کی گود کی طرح ہماری لاش کو سنبھالتی بھی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو ایسے بنایا ہے۔ موجودہ دور کے ماہرین کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے گہرائیاں ہیں، پلیٹس ہیں، ان کی حرکت ہے، موومنٹ ہے، زلزلے ہیں، ارتعاش ہے، نہ جانے کیسے کیسے لیکوڈ مادے ہیں اور کس کس طرح کی گیسز ہیں۔ اگر اللہ نے اس کو سنبھالا نہ ہوتا تو بالکل ایسے جیسے سیب کے اوپر باریک سا چھلکا ہوتا ہے، یہ زمین کی تہ تو اتنی چھوٹی سی ہے، اور اللہ رب العزت نے امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کہا کہ اسی نے تو زمین کو تمہارے لیے اس قابل بنایا ہے کہ تم اس سے قرار پکڑتے ہو، تمہارے رہنے کی جگہ ہے۔ تو اللہ نے کہا زمین کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا بھی ہے، اور تمہیں اجازت ہے کہ جہاں چاہو چلو پھرو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، جو اللہ نے تمہارے لیے رزق مقدر میں رکھا ہے کھاؤ، لیکن ایک بات کو یاد رکھو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ تم نے زمین کے نیچے بھی جانا ہے اور پھر اٹھ کے میرے پاس واپس بھی آنا ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اس کی طرف تم نے واپس جانا ہے۔ یہ پیغام خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے رزق کی تلاش میں جگہ جگہ طرح طرح کے سفر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ سفر خیر کے ہیں، رزق حلال کے ہیں، اللہ تمہیں برکتیں نصیب فرمائے، عزتیں نصیب فرمائے، جس مقصد کے لیے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں اس میں بھی اللہ دنیا کے لحاظ سے آپ سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہا بھولنا نہیں ہے کہ واپس بھی آنا ہے، بھولنا نہیں ہے کہ اس زمین کے نیچے دفن بھی ہونا ہے، بھولنا نہیں ہے کہ جس زمین پہ آج تم چلتے ہو کل اس نے تمہارے اوپر ہونا ہے اور تم نے اس کے نیچے ہونا ہے۔ امام کائنات نے بھی یہی بات کہی، پوچھا گیا سب سے سمجھدار کون ہے؟ فرمایا وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے۔ تو موت کو یاد رکھنے کے 3 مطلب میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلا مطلب موت کو یاد رکھنے کا یہ ہے کہ نیکی کرتے ہوئے انسان یہ سوچ کے نیکی کرے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نیکی ہو۔ نماز پڑھنے آئے تو یہ سوچ کے شاید زندگی کی آخری نماز ہو۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں ظہر کی نماز کے لیے خانہ کعبہ میں پہنچا ہوں، میری پچھلی صف کے اندر ایک ساتھی نماز پڑھ رہا ہے اور عین نماز کی حالت میں اللہ کے پاس چلا گیا، طواف کر رہا ہے، رب کریم کے پاس چلا گیا ہے، احرام پہنا ہوا ہے، رب کریم کے پاس چلا گیا ہے۔ تو خیر کا کام، نیکی کا کام کرتے ہوئے انسان اتنی محبت کے ساتھ کرے، شوق کے ساتھ کرے کہ شاید یہ میری زندگی کی نیکی کا میرے لیے آخری موقع ہو۔ آپ جاب کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کبھی نماز میں سستی نہ کر جائیں کہ کوئی بات نہیں پڑھ ہی لیں گے، نہیں، مالک نے بلایا ہے، بڑے مالک نے اللہ اکبر کہہ کے
بھاگے بھاگے آئیں، موت کا کیا پتہ ہے، شاید زندگی کی آخری نماز اور آخری موقع ہو۔ میں ابھی چلا چلتا ہوں، مسجد کے اندر چلا چلتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں ہم بیٹھے تھے، ام القریٰ کے طلبہ نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا جو پوری زندگی مجھے کبھی نہیں بھول سکتا۔ کہنے لگے یہاں ایک بیٹی کی رخصتی کا موقع تھا، لوگ اس کے انتظار میں تھے اور کہہ رہے تھے جلدی کرو۔ اس بیٹی نے کہا میری تو عصر کی نماز رہتی ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں جلدی چلتے ہیں، نکلتے ہیں۔ اس بیٹی نے کہا نہیں میری عصر کی نماز رہتی ہے۔ لوگ اصرار کرتے رہے، وہ چلنے سے انکار کرتی رہی، کہا پہلے میں عصر کی نماز پڑھوں گی۔ ان طلبہ نے مجھے بتایا کہ اس نے نماز شروع کی، اللہ اکبر، یوں سینے پہ سنت کے مطابق ہاتھ باندھے ہوں گے، پھر رکوع میں گئی، کیسے اس نے سنت کے مطابق ہاتھ اٹھائے ہوں گے، رکوع سے اٹھی، پھر اس نے رفع الیدین کی سنت پہ عمل کیا ہوگا، اور اس کے بعد سجدے میں پہنچی اور ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بنایا، چلو جیسے چاہتے ہو، کھاؤ جو اللہ نے رزق مقدر میں لکھا ہے، لیکن یاد رکھتے ہوئے واپس بھی جانا ہے، اس کے پاس واپسی بھی ہے۔ اگر آپ واقعی اس پیغام کو اپنے دل میں بٹھائیں، اللہ کا پیغام سمجھ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سمجھ کے، تو آج اپنے آئے ہوئے اس مہمان اور اس فقیر کی بات کو یاد رکھتے ہوئے عشاء کے بعد، مغرب کے بعد جب فرصت ہو اپنے والدین کو کال میں لانا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہ زندگی کا کہیں آخری ہی رابطہ نہ ہو۔ امی جی آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ دن کیسا گزرا ہے؟ میرے لائق کو خدمت، کوئی ضرورت؟ ابو جی آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میرے لائق کو خدمت، کوئی ضرورت؟ بیٹے آپ کیسے ہیں؟ 5 نمازیں پڑھی تھیں، مسجد میں گئے تھے، قرآن کا سبق لیا تھا؟ بیٹی آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج ساری نمازیں پڑھی تھیں؟ آپ کے معاملات ٹھیک رہے تھے؟ تعلیم جاری رکھی تھی؟ روزانہ کی بنیاد پہ والدین سے رابطہ کریں۔ جب آپ یہ سمجھتے ہوئے کریں گے کہ شاید کہیں یہ زندگی کا آخری رابطہ نہ ہو، پردیس میں بیٹھا ہوں، وہ کیسی آپ کو دعائیں دیں گے کہ میرا بیٹا مجھے یاد رکھتا ہے، یہ مجھے پردیس میں بیٹھ کے میرا خیال کرتا ہے، میری ضرورت پوچھتا ہے۔ کبھی کوئی کسی حوالے سے رابطہ، کبھی کسی حوالے سے رابطہ، کبھی کسی حوالے سے رابطہ۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر آتے تو اپنی ماں سے کہتے رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، ماں جی تم نے کتنے پیار سے مجھے پالا تھا، میری دعا ہے اللہ تمہارے اوپر ایسی رحمتیں فرما دے۔ صحابہ کا یہ انداز ہوتا تھا، صلہ رحمی کو نہ بھولیں، نیکی کے معاملات کو نہ بھولیں، خیر کے معاملات کو نہ بھولیں۔ من اکیس الناس، سب سے سمجھدار انسان کون ہے اور سب سے ذمہ دار انسان کون ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے۔ اور اگر آپ اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہوں گے تو آپ کے دل میں ایک اطمینان ہوگا، ٹھیک ہے میں پردیس میں بیٹھا ہوں، لیکن جتنی میری ہمت ہے میں اپنے والدین کا خیال تو کر رہا ہوں، ان سے رابطہ تو کر رہا ہوں، ان کے ساتھ میرا تعلق تو ہے، جس حد تک میری کیپیسٹی ہے اور گنجائش ہے اور جس حد تک میری وسعت ہے میں نیکی اور خیر کے کام تو کر رہا ہوں۔ دوسرا مطلب موت کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ جب آپ کا دل گناہ کے لیے مچلنے لگے، اور خصوصاً پردیس میں انسان گناہ کے اوپر زیادہ بعض دفعہ دلیر بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کے گاؤں میں جب آپ نکلتے ہیں، گلی محلے کے لوگ آپ کو جانتے ہوتے ہیں، اپنے وطن کے اندر جب آپ اپنے شہر میں اپنی گلیوں میں پھرتے ہیں تو بچہ بچہ آپ سے آگاہ ہوتا ہے، وہاں آپ کو غلط حرکت کرتے ہوئے اس وجہ سے بھی شرما جاتے ہیں، فلاں انکل آ رہے، فلاں دوست آ رہے، فلاں ٹیچر آ رہے، فلاں ساتھی آ رہے، والدین نہ سامنے آ جائے،
وہ شاگرد نہ سامنے آ جائے، وہ میرا جاننے والا ہمسایہ نہ سامنے آ جائے، اور پردیس میں تو کوئی جانتا بھی نہیں ہوتا، اور پھر جب خلوت کے لمحات میسر ہوں، اللہ کے کلام کی کیا شان ہے۔ میں نے تو کلام اللہ سے ہی اکثر سیکھا ہے کہ اللہ تیرے بندوں کو کیا پیغام دینا ہے، تو اسی آیت میں، اسی سیاق و سباق میں اللہ نے آپ کو ایک اور پیغام بھی دیا، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ آہستہ آہستہ باتیں کرو یا اونچی آواز سے کرو، لیکن یہ یاد رکھ کے کرنا کہ وہ رب جس کے ساتھ تمہارا واسطہ ہے، تمہاری باتیں ہی نہیں، تمہاری باتوں کی نیتوں اور سینوں کے رازوں کو بھی جانتا۔ تو دوسرا پیغام یہ ہے کہ سب سے سمجھدار انسان جو موت کو یاد رکھتا ہے، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب گناہ کا خیال آنے لگے تو کچھ دیر کے لیے اپنی موت کو یاد کر لینا۔ میں گناہ کروں، یا اللہ اگر اسی حالت میں میری موت آئی تو میرا کیا بنے گا؟ کتنے ہی لوگ تھے بدکاری کی حالت میں رب کے پاس گئے، کتنے ہی لوگ تھے چوری کرتے ہوئے مارے گئے، کتنے ہی لوگ تھے ڈکیتی کے کیس کے اندر مار ڈالے گئے، کتنے ہی لوگ تھے غلط اور گناہ کے سفر کے اندر حادثات کا شکار ہوئے۔ ایک عالم ربانی نے اسی علاقے کے ایک نوجوان کا واقعہ لکھا ہے، کہنے لگے آج پکنک مناتے ہیں اور خوب مناتے ہیں، اور 2-3 طرح کی شراب اپنی گاڑی میں رکھ لیتے ہیں، اور فلاں علاقے میں جہاں کوئی نہیں جانتا وہاں جا کے ذرا ڈرنکنگ کرتے ہیں۔ راستے کے اندر حادثہ ہو جاتا ہے، میوزک چل رہا ہوتا ہے، فلم لگی ہوتی ہے، تھرکتا ناچتا بدن ہوتا ہے، حادثے کے اندر ان تینوں کی لاشیں تڑپنے لگتی ہیں۔ ایک اچھا نوجوان پاس سے گزرتا ہے، اس کے دل میں ترس اور رحم آتا ہے کہ کس کیفیت میں ہے، پاس آ کے کہتا ہے قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ تو پڑھ دو۔ تو وہ نوجوان جواب دیتا ہے وہ شراب کی بوتل گاڑی میں رہ گئی، مجھے 2 گھونٹ پلا تو دو۔ اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھنا تمہیں موت ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے، نافرمانی میں نہ آئے۔ جس نے فجر کی نماز چھوڑی ہوئی ہے وہ کفر کی حالت میں ہے، اگر اس کا ارادہ ہی نہیں ہے پڑھنے کا، قضا دینے کا، کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، تو وہ کس حالت میں اللہ کے پاس جا رہا ہے؟ یہ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ جس کو اللہ نے بلایا تھا ظہر کے وقت، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، لیکن وہ آیا ہی نہیں تھا، اور اس دوران اگر اس کی موت آ گئی تو وہ رب کا سامنا کس منہ کے ساتھ کرے گا، کس کیفیت میں جائے گا؟ سب سے سمجھدار کون ہے؟ فرمایا اکثرهم للموت ذکرا، جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ جب گناہ کے لیے دل مچلنے لگے، خیالات انگڑائیاں لینے لگے اور شیطان وسوسے پیدا کرنے لگے اور آپ کے دماغ میں خیالات آنے لگے، تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کیا خوبصورت بات کہی، گناہ کا خیال آئے تو اس کو روک دو، نہیں روکو گے وہ ارادہ بن جائے گا، اس کو روک دو، نہیں روکو گے وہ عزم بن جائے گا، اس کو روک دو، نہیں روکو گے وہ عمل بن جائے گا، اب بھی روک دو، نہیں روکو گے وہ تمہاری عادت بن جائے گی، اب بھی روک دو، نہیں روکو گے وہ تمہاری فطرت بن جائے گی۔ جب گناہ فطرت کے لیول تک پہنچ جائے گا پھر ڈر ہے کہ موت بھی اسی حالت میں آئے گی۔ عموماً مرنے والے دن بھی وہی روٹین ہوتی ہے جو عام زندگی میں ہوتی ہے، جیسے ہم عام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، عموماً موت والے دن بھی وہی روٹین ہوتی ہے۔ تو دوسرا مطلب یہ ہے گناہ کرتے ہوئے موت کو یاد کر،
من اکیس الناس، سب سے سمجھدار کون ہے؟ فرمایا اکثرهم للموت ذکرا، جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے۔ اس کا ایک تیسرا اور آخری مطلب عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اس کا ایک تیسرا اور آخری مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود شیطان آپ کے پاس آئے گا، کہے گا مولویوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، یہ تو ڈراتے ہی رہتے ہیں، بابر بیش کوش کہ زندگی دوبارہ نیز، مزے اڑاؤ، پتہ نہیں دوبارہ آنا ہے کہ نہیں، ان کی باتوں میں مت آنا، خیر ہے بڑا وقت پڑا ہوا ہے، ابھی بوڑھے ہوں گے، پھر توبہ کر لیں گے، پھر اللہ کی طرف چلے آئیں گے، ابھی تو جوانی ہے، انجوائمنٹ کی عمر ہے، لطف اندوزی کی عمر ہے، مزے کرنے کی، زندگی کو انجوائے کرنے کی عمر ہے۔ کس نے منع کیا ہے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا جائے؟ لیکن اگر شیطان یہ جھانسا دے کے آپ سے گناہ کروا رہا ہے تو پھر یہ بات خصوصاً اس موقع پہ یاد کر لینا کہ کتنے ہی لوگ تھے جو یہی سوچتے تھے اور اچانک ہی ہماری آنکھوں کے سامنے رخصت ہو گئے تھے۔ ہمارے جاننے والے اسلام آباد بس سٹاپ پہ کھڑے ہوئے، بس کے انتظار میں، اسی حالت میں رب کے پاس چلے جاتے۔ میرے ایک ساتھی کہنے لگے مجھے بڑی موت یاد رہتی ہے۔ میں نے کہا یہ تو بڑی کام کی چیزیں ہمیں بھی بتا دیں تاکہ ہمیں یاد رہے۔ آپ کو کیوں یاد رہتی ہے؟ کہا عید کا دن تھا، اگلے ہی دن میرا دوست مجھ سے ملاقات کرنے آیا تھا، میں نے اس کو کھانا پیش کیا، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، ابھی ایک نوالا اس نے منہ میں ڈالا ہے، حلق سے نیچے نہیں اترا، کہتے مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے، اور میرے دیکھتے دیکھتے میرے ہاتھوں میں الوداع ہو گیا اور آخرت کے سفر پہ روانہ ہو گیا۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ تمہارے تابع ہے، چلو کھاؤ اس کا رزق، لیکن یہ یاد رکھے کہ اس کی طرف واپس جانا ہے۔ جیسے ہمیں یہاں رہتے ہوئے اپنا گھر یاد رہتا ہے نا، دل میں رہتا ہے کہ اصل میں تو ہم فلاں جگہ سے ہیں، یاد رکھنا اصل میں ہم جنت سے آئے ہوئے ہیں اور ہم نے اس جنت کو واپس لینا ہے، اس میں اپنا ایک گھر بنانا ہے، اور دنیا کماتے ہوئے، رزق کماتے ہوئے ہم نے اس انداز سے کمانا ہے کہ اس گھر کا نقصان نہ ہو جائے اور جنت کا نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ایسا بنایا کہ تمہارے لیے مسخر ہے، اس میں چلو، اس کا رزق کھاؤ، لیکن یہ یاد رکھتے ہوئے کہ واپس اس کی طرف لوٹنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہی تھا، ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا، اس میں ایک تیز سوال یہ تھا سب سے ذہین اور سمجھدار کون ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے۔ آج ہم نے سیکھا موت کو یاد رکھنے والا ذہین انسان ہے،
اور یاد رکھنے کے 3 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب نیکی یہ سمجھتے ہوئے کرنا کہ شاید زندگی کی آخری نیکی ہو۔ دوسرا مطلب گناہ کرتے ہوئے یاد کر لینا کہیں اس کیفیت میں میری موت نہ آ جائے۔ اور تیسرا مطلب اپنے بچھڑے ہوئے لوگوں کو، اچانک جانے والے لوگوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو یاد کرنا کہ وہ کیسے اس دنیا سے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔